بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو اپنی پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ علیمہ خان کے ذریعے میسج بھجوایا گیا اور کہا گیا کہ میں ان سب کو فارغ کر دوں گا جو میرے دیے گئے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا، اور جو 26 نومبر کو ڈی چوک کے شہداء ہیں اس کے اوپر اپنا کردار ادا نہیں کرے گا۔ تو عمران خان کی جانب سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ آج قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں ہمیں نظر آیا کہ واقعی عمران خان نے جو ان کے سر پہ ڈنڈا لگایا تھا اب یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اپنی سیٹیں بچانے کے لیے اور اپنی عہدے بچانے کے لیے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا رینجرز کے جو 3 نوجوانوں کو گاڑی سے کچل دیا تھا ہاشم عباسی کی گاڑی سے، ہاشم عباسی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کے جسمانی ریمانڈ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نادرا کے افسران کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ افغانی شہریوں کو انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ الاٹ کیے۔ یہاں یہ حالت ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کو شناختی کارڈ اگر کسی کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ دھکے کھا کے عدالتوں کے اور تب جا کے نادرا بات ہی نہیں سنتا، لیکن جہاں پیسوں کا معاملہ ہو، ایف آئی اے نے افغان شہریوں کو پاکستانی شناختی کارڈ اجرام میں ملوث نادرا اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی جانب سے افغان شہریوں کو قومی شناختی کارڈ اجرام میں ملوث ملزمان اصغر مہدی، ندیم علی اور عامر علی لشاری کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ملزمان عہدوں کے اعتبار سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں۔ ملزمان کا تعلق صدر ناظم آباد میگا نادرا سینٹر اور اسپتال چورنگی نادرا سے ہے، اور انہوں نے مختلف جو پیسوں کے عوض افغان شہریوں کو شناختی کارڈ دیے تھے۔ یہ صرف یہاں نہیں، کراچی میں نہیں ہوا تھا، یہ پورے پاکستان میں ہوا تھا، اور ایک وقت آیا تھا جب یہ نیشنل ایکشن پلان کا 2014 میں جب یہی آج کا دن تھا 16 دسمبر کا افسوسناک دن تھا جب اے پی ایس میں معصوم بچوں کی ڈیتھ ہوئی، تو شہید ہوئے ہمارے بچے، تو اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ سامنے آیا اور پھر چن چن کے ان کو پکڑا گیا اور ان کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے، پھر گرفتاریاں ہوئیں۔ تو یہ نادرا کی کارستانیاں تھیں جو وقتاً فوقتاً ہم سنتے آئے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، آج پنجاب اسمبلی میں قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی جس کی 1 لاکھ تنخواہ تھی، اب وہ 1 لاکھ سے جناب بڑھ کے اس کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی کا بل، ایم پی اے کی تنخواہ 4,76,000 روپے، وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کے 9,60,000۔ یہ جو عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ہمیں ایک سیدھا صرف تنخواہ، باقی مراد تو بہت زیادہ ہیں، 9,60,000 میں پڑیں گے۔ صوبائی وزیر تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کے 9 لاکھ، اور ایم پی اے کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھا کے 4 لاکھ روپے سے زائد کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے بڑھا کے 7 لاکھ کر دی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 83,000 سے بڑھا کے 4,51,000، جبکہ وزیر اعلیٰ کے مشیر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کے 6 لاکھ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کے 6,65,000 روپے کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اپنا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، وہ تو کسی کیٹیگری میں ہی نہیں آتا، اس کی تو کوئی آپ اس کو گن ہی نہیں سکتے، یہ صورتحال ہے۔ اور اسی طریقے سے اسپیکر کی تنخواہ بھی 10 لاکھ سے بڑھا دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج پہلا جو رد عمل سامنے آیا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بیسیکلی عمران خان کا ہی ڈنڈا تھا جو ان کے سر پہ پڑا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ہلاکتوں کے خلاف آج احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی تحریک انصاف کے ارکان نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، اور عمران خان کی رہائی اور گولی کیوں چلائی کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے۔ اسمبلی کے اجلاس سے یہ جو قانون منظور ہوا ہے بل، اس سے بھی احتجاج کیا ہے، اس کی بھی مخالفت کی ہے، اور عمران خان کی رہائی اور گولی کیوں چلائی، اس 2 نعرے لے کے انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور پھر پنجاب اسمبلی کے باہر بھی احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے۔ ساتھ چونکہ اتنا بڑا ہوا کہ جن کی 1 لاکھ سے کم تنخواہ تھی 75,000 ایک ایم پی اے کی، وہ 4 لاکھ 5 لاکھ پہنچ گئی،
وزیر کی 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر مریم نواز کا جو کامیاب دورہ ہے، جو ایک طرح سے پرائیویٹ دورہ تھا، وہ بطور مسلم لیگ نون کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ گئی ہوئی تھیں، جو وہاں پہ انہوں نے تصاویر اور میڈیا نے جو دکھایا کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون لکھا ہوا ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ نہیں تھی۔ یہ سینئر صحافیوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے اور اس کے اوپر سٹوریز بھی قوم کے سامنے لائے ہیں۔ تو اس پر شعیب صدیقی جو کہ استحکام پارٹی کے MP ہیں، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، خراج تحسین کی، کامیاب 8 روزہ دورہ چین مریم نواز کو اس پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وہیں پہ جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی آج اس ہاشم عباسی کو، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ان کے جو دادا ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بھی رہے اور وفاقی سیکرٹری بھی رہے، جو FIR میں پھر سارا ملبہ عمران خان اور PTI قیادت پہ ڈال دیا گیا کہ ان کی ایما پر یا سازش پہ یہ سارا کچھ ہوا۔ صحافی کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا کوئی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں تھا۔ PTI کے 26 نومبر احتجاج کے دوران اسلام آباد میں 3 رینجرز اہلکاروں کو قتل کرنے والے ملزم کو عدالت نے مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ طاہر عباس سپرہ صاحب نے سماعت کی، ملزم ہاشم عباسی کو پیش کیا گیا۔ رمنا پولیس نے ملزم کو 30 یوم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ راجہ نوید پروسیکیوٹر نے عدالت کو کہا کہ ملزم سے تفتیش کرنی ہے، ملزم کے بیان کی روشنی میں دیگر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے۔ اب میری بات لکھ لیں، جو ہم پروسیکیوشن کا دیکھتے آ رہے ہیں، یہی ہاشم عباسی وعدہ معاف کا واف بن جائے گا، یہی ہاشم عباسی عمران خان کے خلاف بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف سٹیٹمنٹ دے گا۔ وہ کہتے ہیں ملزم کے بیان کی روشنی میں دیگر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے۔ عدالت نے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا اور اس میں کوئی وکیل نہیں پیش ہو رہا اور اس میں کوئی بحث نہیں کی جاتی، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا اور اصل جو مقصد ہے وہ دوسری طرف جانا ہے معاملہ۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے آج، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت اہم جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے سماعت کی، زرتاج گل کا نام سفری پابندی میں نکالنے کا حکم دیا تھا اور اس کے باوجود نہیں نکالا گیا تھا، تو اس پر عدالت میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ زرتاج گل کے خلاف 47 مقدمات درج ہیں، 47 مقدمات میں 21 دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ PTI رہنماؤں کے نام ECL میں شامل کیے گئے ہیں اور ان کا پہلے نام نکالا گیا، دوبارہ شامل کیا گیا ہے، وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ تو جسٹس طارق سلیم شیخ نے جو ہے وہ سینئر جو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور جو ڈائریکٹوریٹ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور FIA کے جو نمائندگان ہیں، ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے کہ عدالت پیش ہوں اور عدالت کو بتائیں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے اور کیوں نہیں عدالتوں کے احکامات پر عمل کیا جا رہا۔ وہیں پہ جو گفتگو کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں محمود اچکزئی، انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کسی کو اچھے لگیں یا برے، لیکن قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر حکمران اپنی ضد پہ ڈٹے رہے تو پھر ہمیں عوام کے پاس جانا پڑے گا اور ہماری تحریک حکومت کو بہا کے لے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، ایک کمیٹی بننی چاہیے جو اس کا حکومت سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کرے اور نئے انتخابات کروائے جائیں۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ اس وقت عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، نواز شریف کو چاہیے کہ اپنے بھائی اور پارٹی کو سمجھائیں۔ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا شوق تھا جو پورا کر لیا، آپ اقتدار چھوڑ دیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، ہمیں اپنے ججز پر اعتماد ہے اور ہم چاہتے ہیں جی کہ ہر صورت ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے آج جو گفتگو کی گئی ہے، انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ہم سول نافرمانی کی جو ہمارا اعلان ہے، ہم نے وہ کال واپس نہیں لی، اس کو چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کسی بھی کال کی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی اور عوام مکمل حمایت کرے گی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہر صورت ہم عمران خان کے ہر احکام پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں زرتاج گل کی جانب سے بڑا تفصیلی آج وہاں پہ تقریر کی گئی، شیر افضل مروت کی جانب سے کی گئی۔ آج قومی اسمبلی میں 26 نومبر اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو زخمی ہیں، جو مسنگ ہیں، آج بھرپور طریقے سے، جیسے میں نے آپ کو پنجاب اسمبلی کا بتایا، آج بھرپور طریقے سے قومی اسمبلی میں بھی پلے کارڈز اٹھا کے اور وہاں نعرے بازی کر کے، احتجاج کر کے اور جو اپنی گفتگو کر کے انہوں نے اپنا موقف رکھا۔
وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، انہوں نے آج عمران خان کی جانب سے جو تفصیلات ہیں آج کی ملاقات کے بعد، انہوں نے کہا جی کہ 500 دن مکمل ہو گئے ہیں، عمران خان آج بھی پہلے دن کی طرح اپنے موقف پر قائم ہیں، وہ کہتے ہیں ساری زندگی جیل میں رہ لوں گا لیکن جھکوں گا نہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں تمام تر ہٹ کنڈوں کے باوجود عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ نہ گھبرایا ہے اور نہ ہی ٹوٹا ہے، موجودہ حکومت خوف کے سارے پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا ملک میں عدل کے نظام پر سنگین سوالات ہیں، عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات بھی روک دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں نے 9 مئی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی وہ درجنوں مقدمات میں نامزد ہیں۔ جیل حکام عدالتوں کے احکامات نہیں مان رہے لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی بین الاقوامی فورم یا آبزرور کو بھی اگر ریکویسٹ کرنی پڑی کہ کوئی اقوام متحدہ کا یا کسی بین الاقوامی ادارے کا آبزرور وہ بیٹھے اور وہ دیکھے کہ یہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں ہمارے خلاف جو ٹرائل ہے کس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر جس طریقے سے ٹرائل میں ہمیں فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا آرٹیکل 10A کے تحت، تو ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کوئی آبزرور ہو جو یہ دیکھے تمام کی تمام کارروائی کو کہ کس طریقے سے ہمارے خلاف کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ اس حد تک معاملات چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔